رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چھڑ جائے جس گری شہ کون و مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پر شہ انس و جاں کی بات، جیسے منہ ہو زمین کا اور آسماں کی بات۔ یہ پرواز، یہ گداز، یہ سوز، یہ اثر پہنچی ملائکہ میں بلالی اذاں کی بات، اور باد صبا نہ چھیر مجھے ان کی یاد میں۔ باد صبا میں یہ کامران بھائی کھڑے ہیں، نہ ان سے میں نے آکے کوئی خطاب کی بات کی ہے، نہ ان سے کوئی میں نے ٹائم مانگا ہے۔ میں جیسے آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا تھا، بس وہ محفل کا ماحول خراب ہو گیا۔ دراصل آپ نے جب حضرت علامہ مولانا محمد اقبال سے پیر طریقت رہبر شریعت کو بلایا ہے تو پھر ان کی زیر صدارت یہ محفل چلنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ میں نہ مولوی نہ پیر، میں حضور کا ادنا سے خادم اور غلام، بس یہ میرا تعلق ہے۔ تو جب آپ نے ان کو بلایا ہے، حضور فرماتے ہیں منظرہ عالم فقد زارانی، حضور فرماتے ہیں جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ بات ختم ہوگی۔ تو میری التماس یہی ہے آپ سے کہ جب آپ جن کے زیر صدارت یہ محفل چل رہی ہو تو پھر یہ ماحول اس طرح خراب نہیں ہونا چاہیے۔ نعت خواہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے تھے، یقین کریں آنکھیں تو نہیں رو رہی تھی لیکن دل رو رہا تھا۔ سور ہے نا، پھر یہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے، اچھا پڑھ رہے تھے۔ تو اگر ہم ایک دو نعت مزید سن لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں بدماشیاں محفلوں میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اٹھ کے کہیں نہیں جی ہم یہ ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا، جو وہ ڈاکٹر صاحب حالانکہ مجھے بلایا انہوں نے ہی ہے لیکن میرا اپنا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم حضور کے اتنا غلام ہیں، تو کیا کہتے ہیں باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں، باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں، کیسی بہار کس کا چمن کیا خزاں کی بات، اور کچھ اور بھر گئی طلب شہر مصطفیٰ، ہم کو نصیر تم نے سنا دی کہاں کی بات۔ ماشاءاللہ سب کی حاضری لگ گئی، نعت خانوں کی بھی لگ گئی، اب آپ نے اپنی بھی حاضری لگوا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور کی تعریف جتنی کی جائے اتنی وہ کم ہے۔ حضرت امام بصیری پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ حضور علیہ السلام کو اللہ نہیں کہنا اور اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جتنی تعریف کر سکتے ہو، جتنا مبالغہ کر سکتے ہو وہ کرو، وہ لکھو، کہتے لیکن یاد رکھو جو تم کرو گے لکھو گے حضور اس سے بھی اونچے ہیں، حضور اس سے بھی اونچے ہیں۔ اللہ بے شک رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرماؤ ان سے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تب تک اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک محبوب تجھ سے محبت نہ کرے، جب تیری بات نہ کرے۔ کہتے ہیں نا کہ در خدا سے پہلے در یار پہ آنا پڑتا ہے، در خدا سے پہلے در یار پہ آنا پڑتا ہے۔ امیر المجاہدین نے کیا کہا تھا کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا۔ ہاں جی، جو مولوی کہتے ہیں نا نہیں جی کچھ اور باتیں ہونی چاہیے، جناب آج نماز کی بات ہونی چاہیے۔ ہم نے تو مولوی کو بلایا تھا کہ وہ نماز کی بات کرے، وہ زکوٰۃ کی بات کرے، وہ حج کی بات کریں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو نہیں سنا؟ فاضل بریلوی نے کیا کہا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی یہ سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، اور تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے
طریقے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی استعاج فرق کی ہے، بات صرف حضور کی ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، ہم تو کہتے ہیں نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں جناب میں جامع مسجد بلال وہاں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں کا جو کونسلر تھا نا وہ پی ٹی آئی کا تھا اور اس نے وہاں سے 1400 ووٹ لیے اپنے حلقے سے، بڑی بات ہے۔ وہاں پہ لبیک کا کوئی کام نہیں تھا، وہاں پہ میں نے بات کر دی، معراج کی رات انہوں نے خطاب کے لیے بلایا، وہاں میں نے بات کی، میں نے کہا جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں پی ٹی آئی کو وہ اللہ سے توبہ کریں۔ وہ کونسلر وہیں موجود تھا، اس نے جناب کہا نہیں یہ قاری صاحب نے غلط بات کر دی ہے، ان کو بٹھائیں ان سے بات کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہم بات کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، بات کرنی ہے۔ وہ جناب میں وہ جو موزن کا کمرہ تھا نا اس میں بیٹھا، اکیلا بیٹھا، 10 بندے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ بات کی ہے کس حوالے سے؟ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بڑے حوالے دیے لیکن وہ نہیں مانے۔ اب وہ چاہتے کیا تھے ذرا یہ غور کیجئے گا، چاہتے کیا تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم جو کہیں آپ وہ بیان کریں، ہم جو کہیں اب وہ ہمارے مطابق چلیں۔ میں نے کہا ایسا کریں نا پھر ممبر پہ آپ بیٹھیں، مسئلے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم پیچھے آ جاتے ہیں۔ نہیں جناب آپ رہیں گے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جناب یہ لبیک کے یہاں پہ نعرے لگتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ ہماری بات کرتے ہو نا، ہم نے تو بچے لبیک کا نعرہ تیرے منہ سے بھی نکلوانا ہے۔ میں نے کہا بچے تو بات کرتا ہے اس زبان کی، ہماری تو رگ ہمارا لو ہمارا ایک بال لبیک کی صدا لگاتا ہے، لبیک لیکن آپ لگائیں لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یار تو بات کرتا ہے، ہمارے تو رگ میں بابا جی نے بسا دیا۔ میں امیر المجاہدین کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ایک شخص آیا، زارو قطار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا یار دست صحیح ہویا کی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے والد آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج کسی مولوی کے پاس آئے کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں دین کا کام کرنے والا۔ اس نے کہا حضور میرے والد آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہا اس کو گالیاں تو دینی چاہیے، اس کو گالیاں تو یہ جو پڑھ رہے تھے نا، یہ میں اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس کو تو گالیاں دینی چاہیے۔ کہا حضور آپ کو گالیاں کیوں دینی چاہیے؟ کہا اس لیے اس لبیک کے درد کو جگانے والا ہی میں ہوں۔ تو جو یہ بات کرتا ہے نا اس کو یہ درد ہی نہیں ملا، اس کو وہ ہوا نہیں لگی، اس کو وہ درد نہیں ملا، وہ ہوا نہیں لگی کہ عشق مصطفیٰ ہوتا کیا ہے، عشق مصطفیٰ ہے کیا، پتہ ہی نہیں اس کو کچھ۔ یہ تو درد والے لوگ جانتے ہیں، یہ تو عشق والے لوگ جانتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں روتے ہیں حضور ایک مرتبہ آپ کا دیدار ہو جائے۔ ہاں جی وہ روتے ہیں اور وہ جو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے دھرنے میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے نعت خواں دیکھے ہیں جو جناب محفلوں کو رلا کے رکھ دیتے ہیں، جب حضور کی عزت کی بات ہو ایک نظر نہیں آتا، جب حضور کی نماز کی بات ہو ایک نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تب تیرا عشق کدھر چلا جاتا ہے؟ اس عمار بن یاسر کو یاد کر، جب ان کو چٹ کولوں پہ لٹایا گیا، جب لٹایا گیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہاں سے جب حضور تشریف لے کے جا رہے نا، حضور نے جب یہ سارا منظر دیکھا، حضور نے آگ کو کیا فرمایا ذرا سنیں، ان جو کولے تھے نیچے، حضور نے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار وکنتی علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا عمار کے اوپر جس طرح ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضور آپ کے جو زخم تھے نا ان پہ مرہم حضور خود لگاتے تھے اور فرماتے تھے اے عمار یہ وہ زخم ہے جو تو نے محمد مصطفیٰ کی عزت کی خاطر کھائے، جو تو نے مجھ محمد کی خاطر کھائے۔ یا ذرا سوچو جب ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ آپ سب لوگ لبیک کو استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔
آپ کی امی آپ کو بلائے تو آپ کہتے ہیں ہونے آیا، پیو بلائے تو ہونے آیا، تینو عربی وچ لبیک کہندے۔ میں نے کہا ماں بلائے تو لبیک، باپ بلائے تو لبیک، تو جب حضور کی بات آئی تب لگائیں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ کہتے ہیں میں اور مجھ کو کسی دل ربا سے عشق، خیر الورا سے عشق، خیر الورا سے عشق، دنیا کی مجھ کو چاہ نہ اس کی ادا سے عشق، دونوں جہاں میں ہے بس مصطفیٰ سے عشق، اور آخرت کی راہ کو وہ ہموار کر چلا جس کسی کو ہو گیا شہ انبیاء سے عشق، دیوانہ رسول و علی و حسین کو طیبہ کی دھن، نجف کی لگن اور کربلا سے عشق، عشق رسول پاک میں مدہوش ہو نصیر، اب کوئی کہے مجھے خدا سے ہے عشق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عشق مصطفیٰ کا یہ خزانہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوات اللہ والملائکتہ وانبیائہ ورسولہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی جو ذکر و اذکار جو محفل پاک ہوئی مالک کائنات، اس کا تمام تر ثواب جو تو نے عطا فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انبیاء، رسول، پیغمبر اور ان کی وہ خواتین اور اولاد جن پر ایمان لے کر آئیں، چاروں یار خلفائے راشدین، ازدواج محترات، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، تابعین، تابع تابعین، غوث کتب ابدال، بالخصوص حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد اور حضرت داتا علی حجویری اور تمام اولیاء اعظام کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی اس کا ثواب بانی محفل کے گھر میں سے جن کا انتقال ہوا یا حاضرین میں سے جس کے کوئی دنیا سے کوچ کر گیا، ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی قبر کو تا حد نگاہ روشن فرما۔ مالک کائنات ہمیں بھی موت اور آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں غرور، تکبر، حسد، جھوٹ، چغلی، فضول گوئی، بد نگاہی، بد کلامی، بدکاری سے بچا، اخلاق اچھا عطا فرما۔ یا الہی ہمیں حضور کی ناموس پہ کٹ مرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی حاضرین میں سے جس کی کوئی جائز مراد تھی کہہ نہ سکے تو دلوں کے بھیدوں رازوں کو جانتا ہے، مالک اس محفل کے صدقے سے پوری فرما۔ مالک کائنات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد اقبال صاحب، ان کی زیر صدارت جو محفل پائے تکمیل تک پہنچی، مالک کائنات اور جو بانی محفل ہے، مالک کائنات اس محفل کے صدقے سے بانی محفل کے گھر میں بھی رحمتیں، نعمتیں، شفائیں عطا فرما۔ مالک کائنات اور جہاں کوئی مسلمان بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا الہی کشمیر اور برما اور دیگر ممالک جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو کفار کی قید سے رہائی عطا فرما۔ بندہ ہوں تیرا مجھ پہ یہ احسان کر دے، ہر دیکھنے والی آنکھ کو ہرا کر دے، لاچار و ضعیف و خستہ دل ہوں مالک، مشکل میں ہوں مشکل میری آسان کر دے، مایوس ہوا تو دل بڑھایا تو نے، ہر طرح کے خوف سے بچایا تو نے، جب چھوڑ گئے اپنے پرائے مجھ کو قربان تیرے ساتھ نبھایا تو نے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔